بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوان بیوہ لڑکی جنات کے ہسپتال میں نرس بن گئی۔ 3 دن بعد جن زادی کی ڈیلیوری کروائی تو بدلے میں وہ اس وقت بلی کے روپ میں تھی اور گھر میں آئے ہوئے مہمان بچے اسے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے تھے، بہت زیادہ شور کر رہے تھے، کبھی اس کے کان کھینچ رہے تھے، کبھی اس کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ غرض یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ان بچوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس کو تنگ کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کون۔ زبیدہ بیگم ہر جگہ پر اسے ڈھونڈ چکی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ پھر ایک بچے نے اسے پتھر مارا، وہ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا تھا جس کی وجہ سے اسے گہرا زخم آ گیا تھا۔ وہ میاؤں میاؤں کی آواز سے بہت زیادہ شور مچانے لگی تھی، اس کی آواز سے درد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر زبیدہ بیگم فوراً اس کی جانب لپکی، جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی اور ٹانگ کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھیں کہ وہ اس سے غافل ہو گئی، اس لیے اسے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ گئی، مگر اب یہ تکلیف تو شاید مقدر کا حصہ تھی جو ساری زندگی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ زویا جیسے ہی سو کر اٹھی اس کا پہلا دھیان اپنے 10 ماہ کے بچے پر گیا۔ اس نے مسکرا کر جیسے ہی اپنے پہلو میں دیکھا وہاں سے بچہ غائب تھا۔ زویا ایک دم پریشان ہو گئی کیونکہ وہ محض 10 ماہ کا بچہ تھا، خود کیسے کہیں جا سکتا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی، پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کی حالت پاگلوں والی ہو رہی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر کوئی کمرے میں کیسے داخل ہو سکتا تھا، اور وہ اتنی بے خبر کیسے سو گئی کہ اس کا بچہ اس کے پہلو سے اٹھا لیا گیا اور وہ بے خبر رہی۔ اب کی بار اس نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ گھر سے باہر نکل گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھر بچہ کہاں جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے سرمد کا رویہ زویا کے ساتھ برا رہنے لگا تھا، وہ عجیب چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، زویا کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ زویا بہت پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سرمد کو کیا ہو گیا ہے۔ زویا کا بیٹا بھی 1 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سرمد بولا، اب میں پاکستان میں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زویا نے پوچھا۔ زویا، میں تمہیں اور ہمارے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے ملک جاؤں اور تمہارے اور اپنے بیٹے کے لیے بہت سارے پیسے کماؤں تاکہ تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ سرمد، مجھے اب بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دیکھو زویا، تم میری بات نہیں سمجھ رہی، یہ میں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اور پھر میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، 15 دن بعد پاسپورٹ آ جائے گا اور اگلے ہی مہینے میں چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر زویا رونے لگی۔ تم کیسے ہمیں یوں اکیلے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ سرمد نے اسے تسلی دی اور سمجھایا۔ سرمد نے زویا کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک جن زاد ہے اور اس نے زویا کے ساتھ شادی ایک مقصد کے تحت کی ہے۔ اب جب اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا تو اسے اس آدم زاد کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں کر اپنی دنیا سے اور اپنے لوگوں سے دور رہتا؟ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ آج سرمد نے زویا کو کہا تھا کہ وہ دبئی جا رہا ہے، وہاں سے اسے اور اپنے بیٹے کو ایک بہت اچھی زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا خاندان محرومیوں سے زندگی گزارے، مگر زویا کو روپے پیسے کی بالکل بھی ہوس نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی، اس کا ساتھ چاہیے تھا۔ آج جب اس نے کہا کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے تو زویا کا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سرمد سے دوبارہ کبھی نہیں مل پائے گی۔ سرمد کو دبئی گئے ہوئے ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ زویا کو خبر ملی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ سرمد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ زویا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ سرمد نے یہ سب جان بوجھ کر کروایا تھا، وہ زویا کو اپنی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زویا سے تنگ آ چکا تھا، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کر دیا۔ اگر وہ زویا کو اپنی حقیقت بتا دیتا تو اس میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا تھا۔ زویا نے اپنے بیٹے کے لیے خود کو سنبھال لیا۔ شکر تھا کہ ان کے سر پر ایک چھت تھی،
مگر کمانے کا آسرا نہیں تھا۔ اس کے سامنے بہت سے سوال تھے۔ وہ اکیلی کیسے رہے گی، کمائے گی کہاں سے، کھائے گی کیسے؟ اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور حقیقت نے تو اس کے ہونٹوں سے ہنسی چھین لی تھی۔ زویا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے بڑی تھی اور سب سے لاڈلی بھی۔ معمولی سی تنخواہ ہونے کے باوجود اس کے باپ نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی۔ معمول کے مطابق ایک دن زویا چھت پر کھڑی کنگھی کر رہی تھی جب اوپر سے ایک جن ذات سرمد گزرا۔ سرمد نے جب زویا کو دیکھا اسے وہ بہت پسند آئی۔ وہ اس پر عاشق ہو گیا، لیکن وہ ایک رنگین مزاج جن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت چالاک بھی تھا۔ اس نے ایک آدم ذات کا روپ دھارا اور زویا کے رشتے کے لیے آیا، لیکن زویا کے ماں باپ نے انکار کر دیا۔ سرمد نے نہ صرف اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا بلکہ بعد میں اس سے شادی بھی کر لی، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کا دل بھر گیا۔ سرمد نے پہلے زویا کو چھوڑا اور بعد میں آ کر اپنا بیٹا واپس لے گیا۔ زویا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بیٹا اس کے شوہر کی آخری نشانی تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک بچہ کیسے غائب ہو گیا۔ زویا کو پورا یقین تھا کہ اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور صبح اٹھنے کے بعد بھی تو دروازہ لاک تھا۔ زویا کی سب سے پرانی دوست نے اسے تسلی دی۔ اسے کسی طور صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن اس کے بیٹے کا غم پرانا ہونے کے بجائے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹھی سوچتی رہتی۔ آنسو ہر وقت اس کی آنکھوں سے جاری رہتے۔ نوکری پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب زویا کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے۔ نوکری کی تلاش میں وہ سڑکوں پر در بدر پھر رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جن زادہ ہارون کسی کام سے انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد وہ یوں ہی یہاں گھوم رہا تھا تاکہ کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کر دے۔ وہ ایک نیک دل جن تھا۔ وہ دوسروں کو درد میں دیکھ کر دکھی ہو جاتا تھا۔ اسے راستے میں ایک لڑکی روتے ہوئے ملی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ ہارون کو ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ اسے اس لڑکی کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہارون زویا کے پاس گیا اور سلام کیا۔ زویا چونکی اور نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ زویا نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ زویا نے سلام کا جواب دیا۔ محترمہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زویا جو پہلے ہی دکھ سے بھری بیٹھی تھی، اس نے روتے ہوئے ساری کہانی اس جن ذات کو سنا دی۔ جن ذات کو اس کا علم تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اس نے دوبارہ زویا کے سامنے افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے اسے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے۔ زویا ایک دم خوش ہو گئی۔ کون سی نوکری؟ میرا ایک ہسپتال ہے، وہاں ہمیں ایک نرس کی ضرورت ہے، ہارون نے اسے سمجھایا۔ وہ نوکری بالکل زویا کے مطابق تھی۔ شادی سے پہلے بھی زویا نے یہ نوکری کی تھی۔ وہ ایک نرس ہی تھی، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کے کہنے پر اس کو یہ نوکری چھوڑنی پڑی تھی۔ یہ موقع پھر سے اسے مل رہا تھا۔ زویا فوراً رضامند ہو گئی اور اس سے اس کے ہسپتال کا پتہ پوچھنے لگی۔ اس جنزاد نے یہ بھی کہا کہ اسے رہنے کی بھی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ ہسپتال کے اندر رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 وقت کا کھانا اسے وہاں ملا کرے گا۔ مزید یہ کہ جو تنخواہ دی جائے گی وہ ان سب چیزوں سے الگ ہوگی۔ زویا نے سوچا، ویسے بھی یہاں میرے لیڈر بننے کا تو کوئی چانس ہی نہیں۔ وہاں ہوں گی تو مریضوں میں دل لگا رہے گا، ایسے میں میری تنہائی بھی دور ہو جایا کرے گی۔ اس نے چند لمحے سوچ کر حامی بھر لی۔ میں اپنی نوکری کب سے شروع کر سکتی ہوں؟ زویا نے ہارون سے پوچھا۔ اگر تم چاہو تو ابھی تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے اپنے گھر سے تھوڑا سامان اٹھانا ہے، تم مجھے اس کے لیے وقت دے دو۔ ہارون نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھے پتہ دے دو، میں شام تک وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ ہارون زویا کے ساتھ اس کے گھر میں گیا۔ زویا نے کچھ ضروریات کا سامان اپنے ساتھ اٹھایا۔ اس کے علاوہ یاد کے طور پر اس نے اپنے شوہر اور بچے کی کچھ چیزیں اٹھائیں اور بغیر ہی کسی کو بتائے ہارون کے ساتھ آ گئی۔
اس نے صرف اپنی سب سے قریبی دوست کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ اسے ایک ہسپتال میں نوکری مل گئی ہے۔ ہارون اسے اپنے ساتھ ایک ہسپتال میں لے آیا۔ وہ بہت بڑا ہسپتال تھا اور دور دور تک پھیلا ہوا تھا، مریضوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہارون اور زویا ہسپتال میں داخل ہوئے، وہ ہسپتال اس دنیا سے غائب ہو گیا۔ زویا کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ہسپتال ان کے علاقے سے تھوڑا دور ایک جگہ پر بنا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ کوہ قاف میں بنا ہوا تھا اور وہاں پر موجود مریض انسان نہیں بلکہ جن زاد اور جن زادیاں تھیں۔ ہارون زویا کو لے کر سب سے پہلے سٹاف روم میں گیا۔ اس نے زویا کو سارے سٹاف سے ملایا۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا کہ زویا نئی آئی ہے، اسے یہاں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے سب ڈاکٹر سے کہا کہ وہ زویا کو گائیڈ کرتے رہا کریں۔ سب زویا سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ زویا بھی ان سب میں مل کر کچھ لمحے کے لیے اپنا غم بھلا چکی تھی۔ پورا عملہ ہی بہت اچھا اور خوش اخلاق تھا۔ زویا بہت جلد ان میں گھل مل گئی اور کام شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود زویا کو ان میں کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ان سے مختلف محسوس کر رہی تھی۔ ان کا اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے کا انداز مختلف تھا۔ کچھ نرسوں اور ڈاکٹروں کو دیکھ کر زویا کو لگا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ہوتا۔ زویا نے اس بات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی۔ وہ آج سے ہی اپنے کام پر لگ گئی اور نئے آنے والے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ زویا بہت خوش اخلاق اور دوسروں کا درد سمجھنے والی تھی۔ جس وارڈ میں زویا ڈیوٹی دے رہی تھی، اس کی انچارج زویا سے بہت خوش ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی اریبہ سے اچھی دوستی ہو گئی۔ جو بات اسے ان سب میں بہت عجیب لگی تھی وہ یہ کہ یہ سب کبھی اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، جبکہ زویا کسی کے سامنے بھی کھانا کھانا شروع ہو جاتی تھی۔ اس دن زویا اریبہ کو ڈھونڈتے ہوئے ہسپتال میں گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک نرس سے اریبہ کے بارے میں پوچھا۔ نرس نے بتایا کہ اریبہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے۔ زویا اریبہ کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اسے خون کی ایک بہت گندی بو آئی۔ زویا نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ایک گندی بو نے اس کا زوردار استقبال کیا۔ زویا ناک پر ہاتھ رکھ کر پورے کیبن میں گھومنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا ڈر گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں اریبہ کھڑی تھی۔ اس نے زویا سے پوچھا، تم نے ناک پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ زویا نے اسے بتانے کے لیے ہاتھ ہٹایا تو بو غائب تھی۔ زویا بہت حیران ہوئی۔ اس نے اریبہ کو بتایا، تمہارے کمرے سے خون کی بو آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اریبہ قہقہا لگا کر ہنسی اور زویا کا خوب مذاق اڑایا۔ اریبہ اپنے کیبن میں بیٹھی دھڑا دھڑ بکرے کا کچا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی اور اس کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اسے زویا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زویا کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئی اور جلدی سے اپنی حالت درست کر کے وہاں آ گئی۔ اس ہسپتال میں زویا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ایک رات زویا کی پیاس کی وجہ سے اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا جگ خالی تھا۔ واٹر کولر دوسرے فلور پر تھا۔ زویا کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زویا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ چلنے لگی، لیکن اسے دوبارہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک کمرے سے اسے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایکس رے روم تھا۔ زویا حیران اور پریشان ہو گئی کہ اس وقت اس کمرے میں کون ہنس رہا ہے۔ اس نے پہلے سوچا وہاں جا کر دیکھے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو کر زویا اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے قریب پہنچی، آواز آنا اچانک سے بند ہو گئی۔ زویا کو شدید حیرت نے آ گھیرا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بھی لاک تھا۔ زویا نے سوچا شاید سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے اور تھکاوٹ سے یہ حال ہے۔ اس نے اس کمرے کو چھوڑا اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لفٹ کسی وجہ سے خراب تھی، جس کی وجہ سے زویا کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ زویا نے دیکھا واٹر کولر دیوار کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی تاکہ جلدی سے پانی لے کر نیچے جائے، لیکن جیسے ہی وہ کولر کے قریب پہنچی، وہاں کولر نہیں تھا۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تو یہیں پر تھا۔ زویا نے خود کلامی کی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کولر دوسری دیوار کے قریب پڑا ہوا ہے۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں گئی اور جلدی سے پانی بھر کر پیا۔ وہ پانی پی کر فارغ نہیں ہوئی تھی کہ اسے کوریڈور میں 2 بجے مریضوں کا لباس پہنے 2 بچے نظر آئے۔ زویا حیران ہوئی اور شدید غصہ آیا۔ وہ جلدی سے ان کے پیچھے بھاگی تاکہ ان بچوں کو ان کے وارڈ میں چھوڑے۔ پورے ہسپتال میں ہو کا عالم تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر یا نرس دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس ہسپتال میں وہ بالکل اکیلی ہے۔ زویا کے دل کو اچانک خوف نے آ گھیرا۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پہلے اس نے سوچا ان بچوں کو چھوڑے، کوئی اور ڈاکٹر انہیں ضرور پکڑ لے گا، لیکن پھر اس نے ان کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان بچوں کو آواز دی۔ اس کی آواز پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ وہ بچے اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ زویا ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن وہ انہیں پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بچے بہت زیادہ چالاک اور تیز تھے۔ زویا نے ان بچوں کو مردہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ زویا نے آواز دے کر انہیں روکنا چاہا اور تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سامنے ڈاکٹر ہارون آ گیا۔ کیا ہوا سسٹر زویا؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زویا نے پریشانی میں ہارون کو ساری بات بتائی کہ اس نے مردہ خانے میں بچوں کو جاتے دیکھا ہے۔ ہارون ساری بات سمجھ گیا کہ رات کو زویا کو اکیلے دیکھ کر کوئی شرارتی جن شیطانی کر رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں مس زویا، ہمارا عملہ اندر موجود ہے، وہ ان بچوں کو ان کے وارڈ تک پہنچا دے گا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ اس وقت اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ زویا نے اسے بتایا کہ وہ پانی پینے کے لیے اوپر آئی تھی۔ ہارون نے اسے اس کے کمرے تک چھوڑا اور اس شرارتی جن سے نبٹنے کا سوچ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات زویا کی بہت بے چین گزری۔ ساری رات زویا سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح 6 بجے جا کر اس کی آنکھ لگی، لیکن 8 بجے ہی دوبارہ کھل گئی، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر ہسپتال کی طرف گئی۔ آج کا دن اس کا بہت مصروف گزرا۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واپس آ کر وہ سو جائے گی، لیکن پھر اس کی دوست اریبا کو اچانک جانا پڑا۔ اریبا کی رات کی ڈیوٹی تھی جو آج زویا نے کرنی تھی۔ زویا نے نائٹ شفٹ نہیں کی تھی اور اس کی ڈیوٹی انچارج نے اس سے پہلے کبھی بچوں کے وارڈ میں ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ زویا کا نیند سے برا حال تھا۔ وہ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک زویا کو کوریڈور میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر گئی۔ اس نے دیکھا باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس کی نظر فرش پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پورا فرش خون آلود تھا اور وہاں پر کسی کے قدموں کے بھاگنے کے نشان تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لہو لہان انسان یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ زویا ڈر ڈر کر آگے بڑھنے لگی۔ اس نے گلی کا موڑ کاٹا ہی تھا جب اس نے ایک سر کٹا انسان چلتے پھرتے دیکھا۔ زویا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ سر کٹا آہستہ آہستہ واٹر کولر کے پاس جا رہا تھا۔ اس نے واٹر کولر کے پاس جا کر پانی گلاس میں بھرا اور اپنے گلے میں انڈیل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر زویا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر جم سے گئے تھے۔ اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی نے اس کی آواز کو گلے میں ہی پکڑ لیا تھا۔ اچانک وہ سرکٹا انسان زویا کی طرف پلٹا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے لگا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، وہ اب اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ زویا کو لگا جیسے وہ کسی شکنجے سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے بوکھلا کر آگے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو فرش اور کولر خون آلود تھے وہ بھی اپنی پہلی حالت میں تھے۔ خون کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک اریبا پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر زویا اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے ساری بات بتا دی۔ اریبا نے زویا کو تسلی دی اور کہا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ ہارر فلمیں دیکھ دیکھ کر تمہیں ہر جگہ اب صرف بھوت ہی نظر آتے ہیں۔ اریبا نے زویا کو بتایا۔ اس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس آ گئی۔ تم کل رات کی جاگی ہوئی ہو، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، باقی کی ڈیوٹی میں دے دوں گی۔ اریبا نے زویا کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود وارڈ میں واپس آ گئی۔ وارڈ میں بستر پر کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ تقریباً تمام بستر ہی خالی تھے۔ وہاں کسی مریض کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اریبا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پورے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، اس کے بعد اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔
دوسری طرف زویا بہت پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے وہ نہ ہی کوئی عام واقعات تھے اور نہ ہی بھول جانے کے قابل تھے۔ اب زویا اکثر بہت سارے بچوں کی ایک ساتھ رونے کی آوازیں سنتی تھی۔ کبھی کوئی خواتین آپس میں ہنسی مذاق کرتی، آدھی رات کے وقت گیلری سے گزر رہی ہوتی تھیں، اور کبھی یوں ہی آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوتی۔ وہ جب بھی دروازہ کھولتی آگے کوئی موجود نہ ہوتا۔ زویا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا گندا مذاق کون کر رہا ہے، اور اس سب پریشانی میں وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے غم کو بھلا چکی تھی۔ جو بات زویا کو سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ یہاں کے مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتے تھے۔ کل زویا کے پاس ایک کیس آیا۔ اس مریض کی ٹانگ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ زویا کو لگا وہ کبھی اپنے قدموں پر نہیں چل پائے گا، لیکن حیرت کا شدید جھٹکا زویا کو تب لگا جب اس نے اگلے دن مریض کو اپنے قدموں پر چلتے گھر جاتے دیکھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت چل رہا تھا۔ زویا نے پاس کھڑی اریبا سے پوچھا کہ اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اریبا نے بہانہ بنا دیا کہ یہ وہ آدمی نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ اس آدمی کی حالت خطرے میں تھی، اس لیے ہم نے اسے ہسپتال کی دوسری برانچ میں بھیج دیا ہے۔ اپنے وارڈ کے مریضوں کے ساتھ زویا کی بہت اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ وہ ان سب کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ ان کی آپس میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایسے ہی مریضوں کے ساتھ مصروف تھی جب اچانک ایک ڈیلیوری کیس آ گیا۔ اریبا نے زویا کو بلا لیا۔ اس جن زادی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ زویا اس جن زادی کا بچہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بالکل اس کے گمشدہ بیٹے کی طرح تھا۔ اس کے سارے نقوش اس کے بیٹے کی طرح تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اسی کے بچے کو جنم دیا ہو۔ اپنے بیٹے کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اریبا نے زویا کو گمسم دیکھا۔ وہ ہاتھ میں بچہ اٹھائے اسے گھور رہی تھی۔ اریبا نے آرام سے اس کے ہاتھ سے بچہ لیا اور جن زادی کے حوالے کر دیا۔ جن زادی جب تک ہسپتال میں رہی زویا نے ان دونوں کا بہت خیال رکھا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ جن زادی نے اپنی گہری نظروں کا استعمال کیا اور ساری بات جان لی۔ وہ جن زادی در حقیقت زویا کے شوہر جن زاد سرمد کی بیوی تھی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کے شوہر نے زویا کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی ہے اسے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے زویا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو ضرور سمجھائے گی کہ وہ زویا کا بیٹا اس کے حوالے کر دیں۔ کچھ دنوں بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ بچہ دیکھنے کے بعد زویا کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ اسے ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی۔ جبکہ جن زادی شمع نے واپس آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس لڑکی کا بچہ اسے واپس کر دے، وہ لڑکی بہت تکلیف میں ہے، جبکہ سرمد کسی صورت اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خود غرض ہو گیا تھا۔ اس نے شمع کو صاف انکار کر دیا۔ تم نہیں جانتی، یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا طاقتور بنے گا، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی۔ شمع اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں نے زویا کے ساتھ شادی اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ ایک آدم ذات تھی۔ وہ اماوس کی رات میں پیدا ہوئی تھی اور میں نے اماوس کی رات میں ہی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس لیے یہ بچہ بہت سی طاقتیں لے کر دنیا میں آیا ہے۔ میں اس کی خاص انداز میں تربیت کروں گا۔ تم دیکھنا اس کی طاقت عروج پر پہنچ جائے گی اور یہ ہمیں بھی کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ شمع یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی سمجھا نہیں سکتی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ زویا کو صبر کرنے کی تلقین کرے گی، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ یہ ماحول اور اس دنیا کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ اسے ایک حکیم کے پاس لے کر گئے تو حکیم نے کہا کہ اس کو انسانوں کی دنیا میں لے جایا جائے، یہ یہاں پر رہا تو مر جائے گا۔ یوں سرمد کو مجبوراً اسے زویا کے حوالے کرنا پڑا، اور اس نے زویا کو کہا کہ جب یہ 20 سال کا ہو جائے گا تو وہاں سے واپس اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ زویا نے اب ہسپتال کی نوکری چھوڑ کر گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ وہ اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر باہر نوکری کرنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے اور ان دونوں کی ضروریات محدود تھیں، اس لیے ان کا گزارا بہت اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ بچہ اب دن بدن بڑا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے دیکھ دیکھ کر زویا کی سانسیں اٹکی رہتی تھیں، کیونکہ وہ اپنی طاقتوں کا بھی کبھی کبھی استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ زویا سے سوال پوچھتا تھا کہ وہ عام لوگوں کی جیسا کیوں نہیں ہے، مگر وہ بہت چھوٹا تھا۔ زویا اس کو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔
وہ اسے یہ کہہ کر ٹال جاتی تھی کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اسے سب کچھ بتا دے گی۔ زویا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بڑی طاقتوں کا استعمال کسی کے سامنے نہیں کرے گا ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب وہ 18 سال کا ہو چکا تھا۔ زویا اسے پیار سے بوبی کہہ کر بلاتی تھی۔ بوبی اکثر اپنی حرکتوں سے اپنی ماں کو زج کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ اس دن کالج سے واپس آ رہا تھا جب اس نے کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکا کئی فٹ دور جا کر گرا۔ باقی لڑکے اس کی حالت دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ اس کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے لڑکی کے ساتھ آیا۔ جب لڑکی اپنے گھر کے اندر جانے لگی تو اس کا نقاب دروازے سے الجھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ اس نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ گھر واپس تو آ گیا تھا مگر اپنا دل وہیں پر چھوڑ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کے حواسوں پر وہی لڑکی سوار رہی اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لڑکی اس قدر کیوں یاد آ رہی ہے۔ رات کو وہ سو رہا تھا جب اس کی عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ وہ آواز اس کی امی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ اس کی امی کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا، اور جو ہی وہ کمرے میں اندر داخل ہوا تو وہ مرد وہاں سے غائب ہو گیا۔ بوبی نے اس نظارے کو نہایت حیرت سے دیکھا تھا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ شخص اچانک غائب کیوں ہو گیا؟ یہ کون تھا؟ اس کی ماں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھی بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ پھر آخر کار اس کی ماں کو اسے یہ راز بتانا ہی پڑا کہ اس کا باپ ایک جن ہے اور یہ طاقتیں اسی وجہ سے اس کے پاس ہیں کیونکہ وہ جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ انکشاف بوبی کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی یہ حقیقت ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے ایک افسوسناک بات سننے کو ملی کہ کچھ عرصے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ایک جادوگر کی قید میں چلا گیا تھا اور وہیں مر گیا۔ بوبی نے پوچھا، ابھی جو آپ کے ساتھ شخص یہاں پر موجود تھا وہ کون تھا؟ زویا نے بتایا کہ یہ میرا محسن ہے۔ یہ بھی ایک جنزاد ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری تمام طاقت ابھی بھی موجود ہے مگر تمہیں ان طاقتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کار نہیں پتا۔ جب تم 20 سال کے ہو جاؤ گے تب تم اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیسے کیا کرنا ہے، اور تم اس قدر طاقتور ہو جاؤ گے کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی تمہارے سامنے رک نہیں پائے گا۔ میں نے تم سے یہ حقیقت چھپائی ہوئی تھی ورنہ تمہارے سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلی ماں تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ اکثر یہاں پر آتے ہیں اور تمہیں چھپ کر دیکھتے ہیں، مگر اب جب کہ تمہیں یہ حقیقت پتہ چل چکی ہے تو میں جلد ہی تمہیں ان لوگوں سے ملواؤں گی۔ یہ سارے انکشافات بوبی کے لیے بالکل نئے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تو لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ لڑکی کو ایک بار قریب سے دیکھے۔ ابھی اس نے یہ خواہش کی ہی تھی کہ اگلا نظارہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ اس کے کمرے میں تھا اور وہ لڑکی بے خبر سو رہی تھی۔ بوبی نے اسے جی بھر کر دیکھا اور اپنی نظروں کی پیاس بجھانے کے بعد اس نے خواہش کی کہ وہ اپنے گھر میں چلا جائے۔ اب جب بوبی کو یہ حقیقت پتہ چل چکی تھی تو اس کے رشتہ دار اس سے سرے عام ملنے لگے۔ ہارون نے بھی اس سے ساتھ تفصیلی ملاقات کی اور اسے اس کی تمام طاقتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ 2 سال مزید آگے سے رکھ گئے۔ اب وہ بھی 20 سال کا ہو چکا تھا اور اسے اس کی تمام طاقتیں مل چکی تھیں۔ بوبی کو اس کی سوتیلی ماں نے کاروبار کرنے کے لیے ایک خطیر رقم دی تھی جس سے اس نے کاروبار شروع کر لیا۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ اس کا کاروبار پورے ملک میں پھیل گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس لڑکی کو بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس لڑکی کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلو میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند تو آ گئی ہے، میں اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق ہی کروں گی۔ اور جب وہ اس لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر میں گئے تو ان لوگوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہم ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ماں زویا ناکام اور نامراد لوٹی تھی، مگر بوبی کسی بھی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔
وہ اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، آخر اس میں کس بات کی کمی ہے۔ پہلے تو انہوں نے بہت ہی ٹال مٹول سے کام لیا، مگر بابی بضد تھا کہ وہ اس کی وجہ جان کر ہی رہے گا۔ پھر انہوں نے جو وجہ بتائی وہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کا نام کشمالہ تھا۔ اس وقت کشمالہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اور اس کی پیدائش میں کچھ وقت ہی رہتا تھا۔ اس کی ماں کو شروع سے ہی بلیوں سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ وہ جہاں بھی بلی کو دیکھتی اسے کراہیت کا احساس ہوتا۔ اس رات وہ دودھ گرم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں رکھ کر خود واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہاں ایک بلی تھی اور وہ سارا دودھ پی چکی تھی اور خالی گلاس ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی چپل اتاری، اس کا نشانہ لیا۔ یہ چپل بلی کے پیٹ میں لگی تھی۔ ایک زوردار چیخ بلی کے منہ سے برآمد ہوئی اور وہ وہیں پر گر کر تڑپنے لگی۔ اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ بلی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ کشمالہ کی امی یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے اکثر سنا تھا کہ جنات بلیوں اور چھپکلیوں کے روپ میں آتے ہیں۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ اس بلی کو نہ مارتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد کشمالہ کی امی بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ وہ خواب میں سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور ڈر کے مارے رونا شروع کر دیتی تھی کہ وہ آ رہی ہے، وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے گی۔ جب کشمالہ پیدا ہوئی تو وہ بلی ان کے سامنے اپنے اصل روپ میں آئی۔ وہ ایک جن زادی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ میرے پیٹ میں مر گیا تھا، اب تم بھی اپنے بچے کا کبھی سکھ نہیں دیکھ سکو گی۔ تمہاری بیٹی روز رات کو بلی کے روپ میں بدل جایا کرے گی۔ کشمالہ کی امی اس کے آگے بہت روئی، بہت تڑپی، بہت چلائی، اس کی بہت منت کی، مگر اس جن زادی نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ اور جیسا اس جن زادی نے کہا تھا ویسا ہی ثابت ہوا۔ ہر روز رات کو کشمالہ بلی کے روپ میں بدل جایا کرتی ہے۔ صرف 9 چندی جمعرات والے دن وہ اپنی اصلی صورت میں رہتی ہے۔ بابی کو یاد آیا اس نے کشمالہ کو 9 چندی جمعرات والے دن ہی دیکھا تھا۔ بابی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے میں وہ کیا کرے۔ کشمالہ کی امی نے مزید بتایا کہ ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا، ہم ہر جگہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے ہیں، مگر ہماری بیٹی کہیں سے ٹھیک نہیں ہو سکی۔ بابی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ان کی ضرور مدد کرے گا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بابی جنات کی دنیا میں گیا اور سارا معاملہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے سامنے رکھا۔ سوتیلی ماں نے نجومی بابا کو بلایا اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ نجومی بابا کافی دیر تک سوچ بچار سے کام لیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ یہاں سے بہت دور شمال کی جانب ایک غار ہے۔ اس غار میں ایک کنواں ہے۔ جب وہ بلی کے روپ میں ہو اس کے اوپر وہ پانی ڈال دیا جائے اور اس کو اس پانی سے نہلا دیا جائے تو وہ اپنا روپ بدل دے گی اور پھر کبھی بھی بلی کے روپ میں نہیں آئے گی۔ مگر وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت خطرناک راستہ ہے۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تب جا کے اس غار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بابی نے کہا میں ہر رکاوٹ، ہر مشکل پار کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، ہر مشکل راستہ اختیار کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی دن وہ ماں کی دعائیں لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ یہ سارا سفر اسے پیدل طے کرنا تھا۔ اب وہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ یہاں پر جنگلی جانور بکثرت پائے جاتے تھے اور بدروہیں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہ ایک خونی جنگل تھا جو کسی کو بھی یہاں سے گزرنے نہیں دیتا تھا۔ کوئی بھی جن و انس اس جنگل سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا، مگر بابی کی بات دوسری تھی۔ وہ جن اور انسان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کی طاقت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی گیا تھا کہ اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میرا گھر بہت دور ہے یہاں سے، اگر تم مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بابی کو اپنی منزل پر جانے کی جلدی تھی۔ اسے ایک بار تو ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر انسانیت آڑے آ گئی۔ وہ بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کا سامان بہت بھاری تھا اور اس کا راستہ اس کی منزل کے مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ وہ یہاں تک جتنا سفر طے کر کے آیا تھا اس سے زیادہ سفر اسے مخالف سمت میں طے کرنا پڑ گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا گھر تو بہت ہی دور تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنا چل چل کر بھی نہیں تھکی تھی اور بابی کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اسے اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر مروت بھی کسی چیز کا ہی نام ہے۔
وہ مروت کی وجہ سے اس بوڑھی عورت کو انکار بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اس کے لیے مزید چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اگر وہ یوں ہی چلتا رہا تو اپنی منزل پر کیسے پہنچے گا، کیسے اپنا سفر طے کرے گا؟ کافی دور چلنے کے بعد بوڑھی عورت ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ اگلا لمحہ بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ بوڑھی عورت ایک حسین دوشیزہ کے روپ میں بدل چکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہوتی۔ بابی کتنی دیر اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہا، مگر پھر اس کے ذہن پر ایک اور چہرہ ابھرا۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر رہ گیا اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ دوشیزہ بولی تو جیسے جلترنگ سے بچ چکے تھے۔ اس کی آواز بھی بہت ہی زیادہ سریلی اور مدھر تھی۔ اس نے کہا، میں ایک پری ہوں، اس جنگل پر میری ہی حکومت ہے۔ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کرتے ہو۔ بابی خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ پری دوبارہ سے گویا ہوئی۔ میری زندگی میں بہت سے انسان، جنات اور مخلوقات آئی ہیں، مگر آج تک میرے دل میں کوئی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئے تھے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بابی نے کہا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی مصیبت میں ہے، میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ میں اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلاؤں۔ وہ پری اس کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ وہ گویا ہوئی کہ میں یہ بھی تمہاری آزمائش کر رہی تھی کہ تم محبت میں کتنے سچے ہو۔ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کروں گی۔ ویسے اس جنگل سے نکلنا بہت مشکل تھا، مگر تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں خود تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گی، اپنی آنکھیں بند کرو۔ پھر بابی نے اس پری کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اس جنگل سے باہر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے آبشار بہہ رہی تھی۔ اتنا صاف شفاف چشمے کا پانی تھا، بہت ہی خوبصورت منظر تھا جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ اس پری نے کہا، تھوڑا سا دور چلنے کے بعد وہ غار تمہیں مل جائے گی اور تم آسانی سے اس میں سے پانی نکال کر لا سکتے ہو، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ یہ سن کر بابی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ پری مسکرائی اور کہنے لگی، وہ غار تم سے ایک بات پوچھے گی، وہ تم سے ایک کھیل کھیلے گی۔ اگر تم نے اس کا درست جواب دے دیا تو تم اس کے اندر جا سکتے ہو اور وہاں سے پانی نکال کر لا سکتے ہو۔ تو کیا تم میرے ساتھ وہاں تک نہیں جاؤ گی؟ وہ پری کہنے لگی، نہیں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہیں پر کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کروں گی، اور جب تم یہاں پر آ جاؤ گے تو میں تمہیں یہاں سے تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ بابی جب اس غار کے قریب پہنچا تو اس میں سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ ایک لمحے کو بابی نے سوچا اور پھر کہا، محبت۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے انسان کسی بھی طاقتور سے طاقتور چیز کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ غار کا دروازہ کھل گیا تھا۔ بابی نے جلدی سے بوتل میں پانی بھرا اور واپس آ گیا۔ پری نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے اس کی دنیا میں پہنچا دیا۔ پھر جب کشمالہ بلی کے روپ میں تھی تو اس کے اوپر اس نے وہ پانی ڈال دیا اور وہ انسانی روپ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ چکی تھی۔ جن زادی کی بد دعا کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ شخص ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا جس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی تھی۔ وہ بھلا اس شخص کو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کیسے انکار کر سکتے تھے؟ انہوں نے کشمالہ کی شادی بابی کے ساتھ کر دی۔ شادی کے بعد ہی بابی نے کشمالہ کو اپنی حقیقت بتا دی۔ کشمالہ اپنے شوہر کی حقیقت سن کر حیران رہ گئی۔ بابی کی حقیقت صرف اس کی ماں اور کشمالہ ہی جانتے تھے۔ یہ بات اگر گھر سے باہر نکل جاتی اور کسی جادوگر کے علم میں آ جاتی تو اس کے لیے نقصان ہو سکتا تھا۔ زندگی خوش و خرم انداز میں گزر رہی تھی، مگر کشمالہ اچانک سے ڈرنے لگی تھی۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ اسے خواب میں دھمکیاں دیتی ہوئی چیزیں نظر آتی تھیں جو اس کے پیچھے بھاگتی تھی اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس ساری صورتحال سے کشمالہ بہت پریشان ہوئی۔ پہلے تو اس نے بابی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر جب زیادہ ہی ڈرنے لگی تو اس نے سب کچھ بتا دیا، اور بابی نے جب عمل کیا تو اسے پتا چلا کہ وہ جن ذاتی پھر سے کشمالہ کے پیچھے لگ گئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت کشمالہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجبوراً پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے قید کرنا پڑا۔ بابی اب لوگوں کا روحانی علاج کرنے لگا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ وہ لوگوں کا فی سبیل اللہ علاج کرتا تھا اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا تھا۔ کتنے ہی جنات سے متاثرہ مریض اس کے پاس آتے تھے۔ کتنے ہی جادوگروں کا کاروبار ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے بابی کے ساتھ دشمنی باندھ لی تھی۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔
وہ بابی کو بھی شاید کوئی عام سا عامل سمجھے تھے جس نے کچھ عملیات کے ذریعے جنات اور موکلات کو قابو کیا ہوا تھا اور ان سے اپنے کام کرواتا تھا، مگر وہ اس کی حقیقت سے لا علم تھے۔ وہ تو ایک جن کی اور انسان کی اولاد تھا، وہ تو ناقابل تسخیر تھا، کوئی عامل اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ اکثر جنات کی دنیا میں جاتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ اب اس کے 2 بیٹے بھی ہو چکے تھے اور اس کا روحانی علم کہتا تھا کہ اس کے بیٹوں میں بھی روحانیت ہے، وہ بڑے ہو کر بہت بڑے روحانی شخصیت بنیں گے اور لوگوں کا علاج کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔